السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم آپ کے سامنے جو ہے اپنے اس لیکچر کے اندر جو بتائیں گے کہ درخواست کو کیسے لکھا جاتا ہے۔ تو درخواست کے کچھ اصول و ضوابط اور اس کی جو تعریف ہے لغوی اعتبار سے اس کے معنی اور اس کے اصطلاحی معنی کو ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ درخواست نویسی جو ہے وہ امتحانی نقطۂ نظر کے لحاظ سے ہم کہتے ہیں درخواست کا مفہوم جو ہے یہ فارسی زبان کا لفظ ہے اور لغوی معنی اس کے ہمارے پاس ہے عرضی، گزارش، خواہش یا آرزو۔ ہم کسی کے سامنے کوئی مدعا بیان کرتے ہیں یا سوال اگر بیان کرتے ہیں تحریری صورت کے اندر تو اس کو درخواست کا نام دیا جاتا ہے۔ اصطلاحی اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ انفرادی یا اجتماعی جو مسئلہ ہے جس کو تحریری طور پر کسی حاکم یا کسی افسر تک پہنچایا جائے اس کو درخواست کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے جی کچھ ضروری ہدایات ہیں یا اصول و ضوابط ہیں کہ ان کو کس طریقے سے کیا جائے، جس میں سے پہلا ہمارے پاس ہے کہ درخواست ہمیشہ نئے صفحے سے اس کو شروع کیا جانا چاہیے، یعنی کہ نئے سرے سے اس کو شروع کیا جاتا ہے ہمیشہ پہلا۔ دوسرا ہمارے پاس ہے کہ درخواست کو شروع کرتے ہوئے افسر یا حاکم مجاز جس کو ہم درخواست دے رہے ہوتے ہیں یا جس کے سامنے ہم اپنی عرضی کو رکھ رہے ہوتے ہیں اس کا عہدہ جو ہے اس پہ لکھا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے جی لفظ نمبر جو اصول نمبر 3 ہے ہمارے پاس کہ جناب یا صاحب دونوں میں سے کسی ایک لفظ کا انتخاب کیا جائے، دونوں کا بیک وقت جو ہے وہ استعمال نہیں کیا جا سکتا اور اگر کرتے ہیں تو اس سے گریز کرنا چاہیے۔ اگلا ہمارے پاس ہے جی اصول نمبر 4 ہے کہ کوما جو ہے اس کی علامت کا استعمال جو ہے اس کو کیا جاتا ہے ابتدا کے اندر ہی جناب یا اس کو مخاطب کرنے کے بعد کوما کا استعمال کر کے پھر ہم آگے جو ہے اپنا جو پتہ ہے ہم اس کو لکھتے ہیں۔ مثال کے طور پر جیسے ہم ایک بات کر رہے ہیں کہ بخدمت جناب ہیڈ ماسٹر، تو ہم نے اس کا ڈیزینیشن لکھ دیا اور جناب کا لفظ استعمال کیا، صاحب کا جو ہے وہ ہم نے نہیں استعمال کیا، تو اس کے بعد کوما لگائیں گے اور پھر جا کے اسکول کا نام لکھتے ہیں ہم اس میں سے۔ اور اسی طرح ہمارے پاس اگلا جو ہمارے پاس ہے کہ جی کوما کی علامت کا استعمال کیا اور پھر طرز تخابط کا استعمال، جیسا کہ الف بے جیم، یعنی کہ جگہ کا نام پراپر لکھنے کی بجائے ہم الف بے جیم کا استعمال کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر گورنمنٹ ہائی اسکول والٹن روڈ لاہور ہے، تو یہ جو والٹن روڈ لاہور ہے اس کی جگہ الف بے جیم کا استعمال کیا جائے تو یہ زیادہ بہتر ہوگا۔ اگلا ہمارے پاس پوائنٹ ہے جی درخواست تحریر کرنے کا مقصد لکھا جائے۔ مثلا عنوان ہمارے پاس ہوتا ہے کہ درخواست برائے فیس معافی، درخواست برائے جو ہے وہ بیماری، درخواست برائے جو ہے بوجہ شرکت جو ہے وہ شادی، ہم اس طرح کے مختلف جو ہے وہ درخواستیں ان کو لکھا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے جی کہ درخواست کا عنوان جو ہونا چاہیے یہ مختصر اور جامع۔ مختلف قسم کی درخواستیں لکھی جاتی ہیں اور مختلف قسم کے محکموں کے اندر جو ہے ان درخواستوں کو لکھا جاتا ہے، تو ان درخواستوں کو لکھنے کی صورتحال کے اندر ہمارے پاس ہم کہتے ہیں کہ جی عنوان جو ہے یہ مختصر ہونا چاہیے، اور مختصر ہونے کے ساتھ ساتھ اس طرح سے واضح انداز کے اندر ہو کہ بہت اختصار کے ساتھ بات ہو لیکن اس میں جملہ بھی مکمل ہو جائے، یعنی کہ پڑھنے والے کو سمجھ میں آ جائے کہ درخواست کس موضوع پر لکھی جا رہی ہے۔ اگلا ہمارے پاس ہے جی پوائنٹ نمبر 8 ہے کہ تمہیدی کلمات کیا ہیں۔ اب تمہیدی کلمات سے مراد ہم کہتے ہیں کہ ابتدائیہ جو ہے ہم نے اس کو کس طرح سے لکھنا ہے۔ تو تمہیدی کلمات کے اندر آغاز بعض اوقات کیا جاتا ہے جی مؤدبانہ گزارش ہے اس سے، یا ہم یہ جملہ استعمال کرتے ہیں کہ نہایت ادب سے گزارش ہے، یا ہم یہ کہتے ہیں جی مؤدبانہ التماس ہے، یا ہم یہ کہیں گے کہ جی نہایت ادب سے التماس ہے۔ تو جو تیسرا ہمارے پاس بیسیکلی جو ہمارے پاس نفس مضمون اس کا ہے پیراگراف صورت کے اندر جو اس کو تحریر کیا جاتا ہے وہ 3 حصوں پر مشتمل ہوتا ہے، جن میں سے ایک ہمارے پاس اس کا حصہ جو ہے وہ تمہیدی کلمات کا ہے، پہلا پوائنٹ اس کا، اور تمہیدی کلمات کا میں نے آپ کو بتا دیا کہ جس کا آغاز کس طرح سے کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس اگلا جو پوائنٹ ہے جو اس کا سیکشن ہے وہ ہے اصل مدعا، کہ اصل جو بات ہے، بات کرنے کا مقصد، جس مقصد کے لیے درخواست کو لکھا جا رہا ہے وہ تمہیدی کلمات کے بعد ہم اس کو لکھتے ہیں۔ اور اصل مدعا جس کو ہم پیراگرافیکلی شکل کے اندر بیان کرنے کے بعد ہمارے پاس اختتام آتا ہے، اور اختتامیہ کے اندر ہم کہتے ہیں کہ چند اس کے اندر کلمات ہوتے ہیں جن کو لکھنا ضروری ہوتا ہے کہ اگر بات کا اختتام بھی کریں تو اس کے بھی ادب آداب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ہم اس کو اختتام کریں۔ مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں جی میں تا حیات آپ کا شکر گزار ہوں گا، میں آپ کا انتہائی ممنون ہوں گا، آپ کی بے حد نوازش ہوگی، امید ہے آپ میری درخواست پر ہمدردانہ غور فرمائیں گے،
یا یہ کہیں گے کہ اللہ آپ کا جو اقبال ہے وہ ہمیشہ بلند رکھے. اس طریقے سے ہم اس کو جو ہے وہ بات کرتے ہیں. پھر درخواست کے اختتام پر صفحے کی بائیں طرف ہم کہتے ہیں جی العارض یا عرض گزار یا عرضے یا درخواست گزار وغیرہ کے الفاظ جو ہیں ان کو تحریر کیا جاتا ہے اس کے اندر. اور تحریر کرنے کے بعد اینڈ پہ جو ہے وہ آپ کے تابع فرمان یعنی کہ حکم کا تابع یا فرما بردار یا مطیع ہم اس کو کہتے ہیں تو اس کو لکھ کر نیچے جو ہے وہ ہم الف بے جیم جو ہے اس کو لکھتے ہیں اور ہم بات کو ختم کر دیتے ہیں. تو درخواست لکھنے کے ہمارے پاس یہ چند اصول ہیں. ان اصول و ضوابط کے تحت ہم جو ہے وہ درخواست جو ہے اس کو لکھا جا سکتا ہے.